افسانہ ہے، اس میں ایک لڑکی ہے جو یعنی 21ویں صدی سے پہلے یعنی 20ویں صدی میں یہ پارٹیشن کے وقت کھو گئی ہے یا اس کو اغوا کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان بعمل مسلمان گھرانے میں وہ پلی بڑی، اس کی شادی ہو گئی اور اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے، لیکن بچپن میں چونکہ وہ ایک ہندو گھرانے میں تھی تو جب 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے، دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ خاتون جب بڑھیا بن چکی ہے، اس کی خوابوں میں مورتی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور افسانہ نگار یہاں اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں کہ کہیں اس نے غلط مذہب کا انتخاب تو نہیں کیا۔ اب اس افسانے کا بنیادی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں پر جو دہشت گردی کا ایک لیبل لگایا گیا، ایک ٹیگ لگایا گیا، تو یہ بنیادی طور پر وہ ظاہر ہے کہ ایک پروپیگنڈا جب میڈیا پر چلتا رہتا ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا ایک جو ہے امیج بنا دیتا ہے، تو مسلمانوں کا یہ جو ٹیگ ہے۔ دوسرا میں ذکر کروں گا نیئر اقبال علوی کا ایک افسانہ ہے گلوبل ویلیج۔ تو گلوبل ویلیج میں ایک کردار زبیر جو فرینکفرٹ جرمنی کے اسٹیشن پر ایک چند مناظر دیکھتا ہے، وہ خواتین جنہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسلمان۔ اب یہاں پر ذرا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، یعنی یہاں پر ایک ہندوستان کا واقعہ تھا، وہ جو واقعہ ہے فوری طور پر مسلمان، یعنی وہ تمام مسلمان جن کا تعلق عرب سے ہے، کہیں سے بھی ہے، اس ایئرپورٹ میں جو اس کو نظر آتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کی جو پولیس والے ہیں وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کے زیر جامہ تلاشی لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو منظر ہے وہ زبیر کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ مسلمان کے شناخت کے حوالے سے جو ایک نیا ٹیگ اس پر لگایا ہے، یعنی وہ اپنی شناخت جو ہے وہ کھو رہے ہیں۔ اس طرح میں ذکر کروں گا فیصل نواز چودھری کا ایک افسانہ ہے 4 ملین۔ وہ یہ خود کینیڈا میں رہتے ہیں، تو باہر کی جو ان کے ساتھ میری گفتگو بھی اس حوالے سے ہوتی ہے، تو 4 ملین کا جو افسانہ ہے، یہ اس کا کردار جو ہے وہ دن بھر ٹی وی پہ مغربی میڈیا پہ مسلمانوں کے خلاف زہر جو اگلتا ہوا دیکھتا ہے، انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ وہاں پہ شناخت کے بحران کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی نئی اصل شناخت دکھانے کے لیے وہ ٹی وی شو میں جاتا ہے، اپنی طرف سے مزاحمت کرتا ہے اور ایک اپنا سافٹ امیج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ ناکام رہتا ہے اور لوگ اس پر طرح طرح کی آوازیں کستے رہتے ہیں۔ ایک اور افسانے کا میں ذکر کروں گا ایٹوموسو۔ یہ جمیل اختر کا افسانہ ہے، یہ ایٹوموسفوبیا بیسیکلی ایک خوف کی ایک صورت کی ہے۔ اس کا جو کردار ہے یہ 21ویں صدی کے کا افسانہ ہے۔ 9/11 کے بعد ان کا کہیں دھماکے سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اس کردار کے بارے میں افسانہ نگار بتاتے ہیں کہ یہ بڑا زندہ کردار ہے، بڑا زندہ دل ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک نئی شناخت کے ساتھ جیتا ہے جس کو لوگ پاگل کا نام دیتے ہیں، تو یہاں وہ اپنی اصل شناخت کھو دیتا ہے۔ افتخار نسیم کا ایک افسانہ ہے، افتخار اس کی جانے پہچانے افسانہ نگار ہیں، پردیسی ان کا افسانہ ہے۔ ان کا کردار جو ہے یہاں سے باہر ملک منتقل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کے حوالے سے رویے دیکھ کر وہ شناخت کے بحران سے گزرتا ہے، اس کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اویس کرنی کے ایک افسانے کا میں نے ذکر کیا جس کا جنازوں کی مورت جو ہے جنازوں کی موت ان کا افسانہ ہے، اس افسانے کے حوالے سے کہ وہ کردار جو ہے 9/11 کے بعد اپنی شناخت کے لیے ہتھیار کا سہارا لیتا ہے، لیکن پھر وہ ان لوگوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے اپنی شناخت کھو دیتا ہے اور نئی شناخت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو 9/11 کا جو بنیادی طور پر میں نے ان افسانوں کے اس لیے میں نے مثالیں دی کہ یہ جو ایک بڑا سانحہ رونما ہوا، تو اس نے مسلمان کو اور خاص کر مسلمانوں پر ایک نیا لیبل لگا دیا، تو وہ جو ان کی اپنی شناخت تھی اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے عدم شناخت کا شکار ہو گئے، اور افسانہ نگاروں نے شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی اس کا اظہار کیا۔